ان 2.5 سالوں کے اندر کم از کم 2 درجن جگہوں پہ یہ ایڈمنسٹریشن فیل ہوئی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن اور یہ ساری کی ساری سول اینڈ ملٹری ایڈمنسٹریشن بوتھ، جس وقت یہ عمران خان کو نکال رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جب ڈونلڈ لو صاحب کا جو خط ابھی شاید راستے میں ہوگا تو اس سے پہلے اسیسمنٹ ہوئی تھی، اور اسیسمنٹ کے اندر پاکستان کی تمام 10-12 مختلف قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ شامل تھیں، اور ان اسیسمنٹ کے مطابق یہ رپورٹ شائع کی گئی تھی، جو رپورٹ ان لوگوں کے لیے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب لوہا گرم ہے، اب عمران خان کو یہاں سے نکال دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. رپورٹس یہ تھیں کہ عمران خان کی حکومت ایک ناکام حکومت ہو چکی ہوئی ہے. عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگر آپ اس کو نکال دیں اس کو ٹماٹر مارے جائیں گے، اس کو گندے انڈے لوگ ماریں گے، یہ گلیوں کے اندر منہ چھپاتے پھریں. پہلی رپورٹ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب عمران خان نے راول پنڈی کے جلسے کے اندر کاغذ لاتے ہوئے کہا کہ یہ سائفر ہے اور یہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے. بکھلا گئے ایک سیکنڈ کے اندر. کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی بڑی ریئیکشن اتنا بڑا ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن سنبھلے تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے کے سارے، یہ سول ایڈمنسٹریشن، یہ چیف سیکرٹریز، اس کے ساتھ باقی ساتھ مختلف قسم کی سسٹر ایجنسیز، یہ ساری سنبھلے. میٹنگس ہوئی، انہوں نے کہا انکار کر دو، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، انکار کر دیا گیا کوئی نہیں. اور اس کے ساتھ جو راگ الاپنے والے سیاستدان تھے راگ الاپ. اس کے بعد پنجاب حکومت، میں اس وقت عمران خان کے ان اقدامات کے نہیں آتا کون سے حکومت چھوڑی فلاں کیا یہ کیا، اس کے نہیں فرات. پنجاب حکومت میں انہوں نے اپنے جتنے لوگوں کو خریدا ہوا تھا ان لوگوں کو 20-22 جتنے بھی ان کے خاص لوگ تھے جن کو گزشتہ تقریباً 40 سال سے پالتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر ان سے حمزہ کی حکومت جو ہے وہاں اس کو اسٹیبلش کروایا. اس اسٹیبلش ہونے کے بعد جب وہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا ہے ہم الیکشن کرواتے ہیں، یہ 20 کے 20 جو ہے ہم دوبارہ لے کے آ جائیں گے. اس حد تک اعتماد تھا ان لوگوں کو کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ٹکٹیں انہی کو دو، ہم نے جب جتوانا ہے. تمام تر آڈز جو تھے ان کے ہاتھ میں تھے، جو عمران خان کے آڈز تھے. حمزہ شہباز چیف منسٹر، قمر جاوید باجوہ چیف آف دا آرمی اسٹاف، اور سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر. اور 20 پوسٹیں پورے پاکستان میں نہیں پھیلے ہوئے تھے، پوری قوت، پوری طاقت، سب کچھ شریک. اس کو ڈرا کے ادھر لے کے جاؤ، 17 سیٹیں اس نے جیتیں اور ایک ایسا تماچا رسید کیا کہ اس کے بعد انہوں نے پھر سنبھلنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا اب ہم کیسے کریں. پھر انہوں نے مختلف رپورٹس کے حساب سے سب سے پہلے انہوں نے کہا کریک ڈاؤن کیسے کرتے ہیں. ادھر کریک ڈاؤن کیا، ادھر کریک ڈاؤن کیا، ادھر. پوری کی پوری رپورٹس یہ تھی کہ یہ برگر فیملیز کے بچے ہیں، یہ کہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو ہم دیکھ لیں. پھر اس کے بعد عمران خان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی مختلف جگہوں پہ، کبھی یہاں سے آرڈر کیا گیا. میں بار بار ان کی جو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ فیل ہوتے رہے. پھر یہ اکٹھے ہوتے رہے، جیسے ہوتا ہے نا ریٹریٹ کرو پھر اکٹھے ہو کیسے حملہ کیا جاتا ہے. پھر ریٹریٹ کر کے پھر 9 مئی آ گیا. پھر 9 مئی کے بعد پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا کہ جس کریک ڈاؤن کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. بلوچستان میں ہوئے، بہت بڑے لیول پہ ہوئے. وہ جو اختر مینگل نے بات سیکھ کی ہے کہ ہم لوگ سیاسی کہتے نہیں، ہم جنگی کہتے ہیں. اور واقعی وہ لوگ گزشتہ تقریباً 60 سے لے کے اب تک حالت جنگ میں ہیں. وزیرستان میں، سوات میں، باقی جگہ ہوا کریک ڈاؤن ہوا، اور طرح کا جنگی نوعیت کا کریک ڈاؤن ہوا. لیکن یہ گھر گھر لوگوں کو پکڑنا، اس کے بعد کسی کے بھائی کو، کسی بیٹے کو، سب کچھ. اس کے باوجود انہوں نے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کی کہ ہم کیسے اگلے الیکشنز کو ون اوور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا اچھا ہوگا، ہماری مرضی کا چیف جسٹس آ جائے گا، اس سے یہ چھین لیں گے، اس سے یہ چھین لیں گے، پریس کانفرنس، یہ ساری کی ساری. پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی حربے سوچے جا سکتے ہیں وہ 8 فروری سے پہلے سوچے جا چکے تھے. یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لے کے نہیں بھیجا گیا. پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی اس لیول کے ریٹرننگ افسر جو ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کی. یہ سارے کے سارے فیل ہو گئے. اس کے باوجود 8 فروری آ گیا. 8 فروری کی رات کم از کم میں 50 کے قریب مختلف افسران سے ملا تھا جو ہیلم آف افیئر سے بیٹھے ہوئے.
ان میں سے کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا کافی پی رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، بہت انتہائی مطمئن۔ انہوں نے کہا صبح سویرے تو ہو کا عالم ہوگا، نہ کوئی ہم بندہ آئے گا نہ کسی کو، اور آئے گا تو اتنا کنفیوز ہوگا جس کے حساب نہیں۔ 8 فروری نے 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو رزلٹ سامنے آیا اس نے بھونکچا کے رکھ کے دیا۔ میں بہت جسے کہتے ہیں ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کی اعصاب کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ ہو کیا گیا۔ 8 فروری سے لے کے آج تک تقریباً 1 مہینہ کچھ دن ہو گیا، یہ اب پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بنیادی طور پر، اور یہ سارے لوگ ایک خاص طور عمران خان نے کیا، یہ تو اس نے، ان کو اندازہ نہیں کہ یہ 75 سال کی ایک کارکردگی۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو آج انڈرسٹینڈ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ نہ 23 مارچ کی یہ اس قسم کی پریڈیں ہیں یہ بچا سکتی ہیں، نہ ISPR کے نغمے بچا سکتے ہیں، نہ کسی شہباز شریف کی اور نواز شریف کی اور اس کے ساتھ مریم نواز کی تصویریں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ زرداری کا یہ کہ اس نے پاکستان کھپے کہے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ عوام نے بنیادی طور پر یہ ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جس فیصلے کی وہ تحفظ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، اور یہ میں بڑی خوفناک صورتحال جو ہے وہ اس کا سینیریو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پیش کرنا۔ پاکستان کے عوام اس وقت جس صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی بات طے ہے کہ جب عوام کسی معاشرے کے اندر تبدیل ہونے لگیں تو اس معاشرے کی حیت ترکیبی بدل جاتی ہے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے ہم جرنیل اچھے کہاں سے لائیں، وہ اسی ملک سے آتے ہیں، ہم جج کہاں سے لائیں، اسی ملک سے آتے ہیں، ہم بیوروکریٹ اچھے کہاں سے لائیں، اسی ملک سے آتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے یہ 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں کبھی کسی وقت تاریخ دان مورخ جب لکھے گا نا 8 فروری کو اس قوم نے کیسے بیہیو کیا ہے، کہ لوگوں نے والہانہ طور پہ اس تمام تر خوف کو دور کرتے ہوئے، تمام تر ہرڈلز کو ختم کرتے ہوئے، تمام تر مسائل کو دیتے ہوئے، کسی کو نشان کا نہیں پتا تو اس نے کئی دن محنت لگا کے نشان کا پتہ کیا، کسی کو پولنگ اسٹیشن جو تھا اٹھ کے اس کے کئی میل دور پھینک دیا، وہاں جا کے اس نے اپنا ووٹ ڈالا، انہوں نے حیران کر دیا۔ اور یہ وہ نوشتہ دیوار ہے جس کو اس وقت پاکستان کی پوری شرافیہ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہی۔